شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کرے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور قریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کرے گا کہ خوش ہو جاؤ۔ کیا اس نے تم کو یقین پا کر پناہ نہیں دی ہے، اور کیا تم کو ان کشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے، اور تم کو تندرست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہذا اب تم یقین پر قہر نہ کرنا اور سائل کو جھڑک مت دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو برابر بیان کرتے رہنا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی رسول
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى رضوان الله وبركاته يا رسول الله وعلى محمد وآله أجمعين آپ کی جو آئیے ہو رہی تھی وہ آج کے پروگرام اس کے پہلے لگے ہوئے تھے جو آج مجید کا پروگرام ہے تلاوت کی قدر مومین کے اس کے بعد موجود تھی زیادہ تھوڑا تاخیر ہو رہی چل رہی تھی سورہ کافرون کے بارے میں آج انشاءاللہ سورہ کافرون اور بقیہ بحث سورہ احد اور سورہ کوثر کو آج تکمیل کر لینا ہے کیونکہ اس کے بعد میں ٹائم نہیں رہتا سورہ کافرون کے بارے میں آپ حضرات کے من میں سورہ کافرون کے دوسرے نام کیا کیا ہیں اور شان نزول کیا ہے جلدی بتا دیں تاکہ میں آگے دوسرے نام کیا ہے سورہ کافرون کے سورہ عبادت اور سورہ جہاد عبادت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں عبادت کا تذکرہ ہوتا ہے کافرون کی طرف سے پیشکش کی کہ ڈیمانڈ تھی کہ پیغمبر سے کہ وہ کچھ کرتی ہو تو پیغمبر سے اللہ نے کہا ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا ہوں اور جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت کروں گا تو عبادت کا تذکرہ ہو رہا کہ اس کو سورہ عبادت کہتے ہیں جہد کے معنی ہوتا ہے انکار کرنا منع کرنا نفی کرنا اس چیز کو منع کرنا انکار کرنا اس میں لحاظ آتا ہو جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر رہا ہوں پیغمبر کبھی بھی مشرکوں کے عبادت کے سامنے پیغمبر کبھی انہوں نے سر تسلیم نہیں کیا ان سے کبھی انہوں نے سازش نہیں کی ان کے ساتھ کبھی معاملہ نہیں کیا کہ سر تسلیم کا کر دیں کہ ہاں جس کی آپ عبادت کرتے ہیں ہم بھی اس کی عبادت کریں گے ایسا نہیں ہے انکار کیا صحیح انکار ڈٹ کر جہد کے معنی ہوتے ہیں کہ جو صحیح ہو حلال ہو جس میں کوئی لچک نہ پائی جاتی ہو اس کی عبادت کرتے ہیں صراحت کے ساتھ تو اس کو سورہ جہد نہیں کہتے ہیں شان نزول کیا اس کی ہے شان نزول اس کی یہ ہے کہ جس زمانے میں یہ سورہ نازل ہوا ہے پیغمبر اقلیت میں تھے پیغمبر اور ان کے ماننے والوں کی تعداد بہت کم تھی بنسبت جو ان کے مد مقابل تھے جن کے اپوزٹ تھے مشرکین مکہ کی کافی تعداد ان کی طرف سے دباؤ پڑ رہا تھا ان کی طرف سے فشار پڑ رہا تھا ان کی طرف سے بار بار یہ کوشش ہو رہی تھی پیغمبر سے کہتے تھے پیغمبر ہمارے سامنے سے مطالعہ کر لیں اور ہمارے بزرگ کو برا بھلا نہ کہیں تو اس وقت یہ جب ان کی طرف سے پیشکش آئی کہ ہمارے بزرگ کی پوجا کریں تو پیغمبر اللہ نے پیغمبر نے کہا صحیح طور پر کہہ دیجیے کہ میں تمہارے بزرگ کی عبادت نہیں کرتا ہوں جس کی میں بات کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا ہوں اور جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا تو شان نزول ہے کہ اقلیت میں تھے اور دوسری جو پارٹی تھی مد مقابل وہ اکثریت تھی سورہ کافرون کے تلاوت کے فائدے کیا ہیں جلدی بتا دیجیے پہلا فائدہ یہ ہے سورہ کافرون کے پڑھنے کا کہ اس کی معنی فوائد کیا ہیں اور ثواب کیا ہے جی جلدی بتائیے آسان تو ایک چوتھائی پڑھنے کا ثواب اگر کوئی سورہ کافرون پڑھتا ہے تو گویا وہ کہ چوتھائی قرآن نمبر 4 قرآن کی تلاوت کی اور شیطان سے اذیت اور دوری شیطان سے وہ محفوظ ہو جائے گا شیطان اس کے اوپر حملہ نہیں کرے گا شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا یہ دوسرا حدیثہ قیامت کی حوالات سے محفوظ رہے گا سب کے آج کا لفظ نہیں ہوں گے اسی کا عالم ہوگا ہر انسان پریشان ہوگا جو سورہ کافرون کی اس دنیا میں تلاوت کرے گا معصوم فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے ہم اس کی مدد کریں گے اور اس کو ہلاکی سے بچائیں گے اور سونے سے قبل پڑھے اگر کوئی انسان تو ڈرے گا نہیں اسے خوف نہیں ہوگا عام طور پہ بچے لڑکیاں بچے ڈرتے ہیں رات میں خوف آتے ہیں ڈراونے خواب دیکھتے ہیں معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی سورہ کافرون کی تلاوت کرے گا تو رات میں وہ ڈرے گا نہیں ٹھیک ہے اگر کوئی یہ ہو جاتا اب اس کے علاوہ یہ اگر کوئی طلوع وقت کے سورج جب نکل رہا ہو تو اس وقت اگر کوئی سورہ کی تلاوت کرے تو روایت میں ہے کہ اگر کوئی انسان طلوع فجر کے وقت
یعنی طلوع شمس کے وقت سورج کے طلوع ہوتے وقت اگر 10 مرتبہ اس کو پڑھے تو اگر دنیا و آخرت کی جو چیزوں کی دعائیں کرے گا جائز دعا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ اس دعا کو ہم قبول کر دیں گے. اس کے علاوہ یہ ہنگامے طلوع اور تجارت میں اسے فائدہ ہوگا. ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ اپنے مقصد تک پہنچے گا. اگر تجارت کر رہا ہے سفر میں جا رہا ہے سفر کے دوران اس نے سورہ کافرون کی تلاوت کی ہے تو اس کو تجارت میں فائدہ ہوگا. دوری السحر اخرت کے کس کا یہ بھی فائدہ ہے سورہ کافرون پڑھنے کا. روایت میں ہے کہ اگر کوئی انسان کو بہت سے لوگ ہیں جن کو شک میں مبتلا ہوتے ہیں نماز پڑھنے بس باقی ہے پتہ نہیں اس جگہ پڑھی رکوع میں شک کر رہے ہیں سجدے میں شک کر رہے ہیں. معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے کو شک سے بچانا چاہتا ہے سہو اور نسیان فرماتا ہے بھول جاتا ہے اس سے غلطیاں ہوتی ہیں بھول جاتا ہے تو معصوم فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز میں ضرور سورہ کافرون کی تلاوت کریں. خاص طور سے سورہ مغرب میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت روایت کی انہیں فارسی کے لفظ ہے کہ اسرح جب نماز مغرب شکایت کرتا من امام صادق شکایت کرتا تو مولا میں اسرح جو ہے مغرب کی نماز میں اس سے سہو ہو جاتا ہے کیا کہیں تو مولا نے کہا کہ تم مغرب کی نماز میں سورہ قل یا ایھا الکافرون کی پہلے رکعت میں تلاوت کیا کرو. جب سے میں اس دستور کو میں نے عمل کیا پھر مجھے سہو نسیان کبھی رہا نہیں ہوا. تو اگر سہو نسیان سے بچنا چاہتے ہیں تو سورہ کافرون کی تلاوت کریں. کہاں کہاں پہ سورہ کافرون پڑھا جائے گا جلدی جلدی میں بتا رہا ہوں اس کو نوٹ کر لیجیے کیونکہ اس کے بعد دوسرا درس شروع کرنے والا ہوں. چند مواقع بتائیں کہ جس میں سورہ کافرون کی تلاوت کرنا بہت ضروری ہے. نماز شب اللہ ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے کہ ہم سب نماز شب کے عادی ہو جائیں. بڑے فضائل ہیں بڑی برکتیں ہیں. خاص طور سے ماہ مبارک رمضان میں سحری کے بعد انسان سحری جلدی کرے یا سحری سے پہلے اگر سحری دیر میں کر رہا ہے تو نماز شب ضرور پڑھے. بہت برکتیں ہیں بڑی فضیلت ہے. جو دنیا بھر کی جو پریشانی ہے نوجوانوں کے لیے خاص طور سے اسٹوڈنٹ کے لیے بے انتہا تاکید کی ہے. اور اس کے علاوہ گھر میں خیر و برکت کے لیے روزی کے لیے عام طور پہ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے لیے پریشانی ہے رزق کی پریشانی ہے مال کی پریشانی ہے. معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی انسان نماز شب کا پابند ہے تو کبھی روزی کی شکایت نہیں کرتا کبھی بھی روزی کی. اور نوجوانوں کے لیے ہے کہ وہ تمام مشکلات سے جو بھی پریشانی ہے اس سے وہ دور ہو جائے گا. یہ اتنا فضیلت ہے نماز شب کے لیے یہی کہ پہلی اور دوسری رکعت کی کتنی رکعت نماز شب ہے 11 رکعت ہے. 8 رکعت صبح کی طرف پڑھیں گے 2 رکعت نماز شب ہے کیا ہے عام طور پہ شفا پڑھتے ہیں یا شفا پڑھتے ہیں. شفا الگ ہے کیا الگ ہے شفا الگ ہے شب ہے والشفع والوتر قرآن مجید کی آیت ہے. والشفع والوتر قرآن مجید میں ہے کہ یہ شب کہتے ہیں 2 رکعت نماز جو کہ 8 بار پڑھی جائے گی. نماز شب پڑھتا ہوں شین پہ عین شب نماز شب ٹھیک ہے. تو یہ 2 رکعت پڑھی جائے گی اور آخر میں 1 رکعت نماز وتر پڑھی جائے گی. یہ 11 رکعت ہے. طریقہ اس کا آپ کو کتابوں مل جائے گا میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. روایت میں ہے کہ اس 8 رکعت جو پہلی نماز پڑھی جائے گی پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ کافرون کی بے انتہا تاکید ہے. سورہ کافرون کی جب نماز شب شروع کریں تو پہلی رکعت میں سورہ کافرون کو ضرور پڑھیں. دوسرے میں قل واللہ بقیہ جو دوسرے سورے آپ پڑھیں سلوات پڑھیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد نافلہ نماز نافلہ صبح کی نافلہ نماز کتنی ہے صبح کی 2 رکعت ہے. ظہر کی 4 کب ہے کتنی رکعت 8 رکعت ہے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. 8 رکعت ظہر سے پہلے پڑھی جائے گی. 8 رکعت ظہر کی نافلہ ہے 8 رکعت عصر کی نافلہ ہے جو عصر سے پہلے پڑھے گی. تو ظہر کی نافلہ ظہر سے پہلے پڑھی جائے گی. عصر کی نافلہ عصر سے پہلے پڑھی جائے گی. مغرب کی نافلہ کتنی ہے
2 है 4 2 मरतबा 2 रकअत करके 4 रकअत, ठीक है। 4 रकअत नमाज नाफिला है, सुबह की नाफिला और मगरिब और इशा की नाफिला की बेइंतहा ताकीद है। किसकी सुबह की नाफिला और मगरिब और इशा की बेइंतहा ताकीद। अगर सुबह की नहीं पढ़ पा रहे हैं तो अगर किसी बात टाइम में पढ़े बहुत अच्छी बात है, कमाल की बात है, लेकिन अगर कम से कम आप सुबह की और मगरिब और इशा की जरूर पढ़ें। सुबह की नाफिला कब पढ़ेंगे? सुबह से पहले। रिवायत में है कि सुबह की नाफिला में पहली रकअत में सूरह काफिरून की तिलावत करें, ठीक है। नमाज नाफिला सुबह में सूरह काफिरून की, अगर नाफिला सुबह नहीं पढ़ पाया है, जल्दी में या कोई हो गया तो वाजिब नमाज में पढ़ ले। अगर उसने नाफिला पढ़ लिया है तो काफी हो जाएगा। तो नमाज शब की पहली रकअत में पहली रकअत पढ़ी जाएगी, नाफिला सुबह पढ़ी जाएगी, नाफिला ज़ोहर की पहली रकअत पढ़ी जाएगी, नाफिला मगरिब की 4 रकअत में पहली दूसरी रकअत में पहली रकअत पढ़ी जाएगी सूरह काफिरून। तवाफ की नमाज जो कि हज अल्लाह सबको हज को ज़ियारत से मुशारफ फरमाए। जब इंसान तवाफ करता है तो तवाफ के बाद 2 रकअत नमाज तवाफ क्या हो जाता है? वाजिब हो जाता है, जरूरी हो जाता है, मगर उसके तवाफ करने के लिए नहीं होता, जो कि वाजिब तवाफ, मुस्तहब तवाफ की बात नहीं कर रहे हैं। वाजिब जैसे उम्रे का तवाफ, हज का तवाफ, उसमें ये है कि तवाफ के बाद 2 रकअत नमाज तवाफ पढ़ेंगे। नमाज तवाफ में पहली रकअत में सूरह काफिरून की तिलावत की ताकीद की गई है। तवाफ पढ़ने के बाद 2 रकअत जब इहराम पढ़वा देंगे, मीकात से जब इंसान जा रहा होने के लिए तो एक पॉइंट होता है कि जहां पर जाकर हाजी इहराम बांधते हैं। जैसे जो लोग मदीने जा रहे हैं, मस्जिद शजरा एक जगह है मदीने के बाहर, वहां पर ये है कि तमाम लिबास मर्द उतार दें और एक तौलिया नीचे लुंगी के तौर पर एक बांधे ऊपर। मर्द औरतों के लिए उनका लिबास जो है वही इहराम होगा, अलबत्ता मुस्तहब है कि व्हाइट लिबास पहने इहराम में, लेकिन औरतों के लिए इहराम उनका लिबास होगा मुस्तहब है व्हाइट में। मर्दों के लिए लुंगी है जो कमर बांधी जाएगी और एक ऊपर है। तो जब इहराम बांधेंगे तो उस इहराम के बाद जो है उसमें दुआएं हैं, उसके बाद 2 रकअत नमाज है, 6 रकअत तक नमाज है। तो उसमें पहली दूसरी रकअत में इहराम के सूरह काफिरून की बड़ी ताकीद की गई है। और उसके अलावा सोने से पहले और सफर से पहले 3 जगह पर सूरह काफिरून की तिलावत की जाएगी। इसके पैगाम क्या हैं? ये नीचे बस दीवार की समझ रहता है, तो ये अभी 2 कोई और है वरना टाइम निकल जाएगा। इसके पैगाम क्या हैं? इसके पैगाम ये है कि पैगंबर खुदा को सूरह काफिरून के पैगाम बयान कीजिए। यही वीडियो सवाल उसके बाद मैं जवाब दे रहा हूँ। पैगंबर खुदा अमीन वही है, जो कुछ उस पर नाज़िल हुआ उसको लोगों तक पहुंचाने कुल के जरिए से। पैगंबर आप कह दीजिए कुल अकुलिया इवन काफिरून। लफ्ज़ कुल इस बात का पैगाम देता है कि जो भी पैगाम अल्लाह की तरफ से पैगंबर पर नाज़िल हो, क्योंकि वही के अमीन है, लिहाजा उनकी जिम्मेदारी है कि लोगों तक पहुंचाएं इस पैगाम को। लफ्ज़ कुल ये पैगाम हमें देता है कि पैगंबर जो भी पैगाम पर नाज़िल होगा उसको पहुंचाए। दूसरी बात ये है कुलिया इवन काफिरून, ये इस बात का पैगाम देता है कुलिया इवन काफिरून कि मुसलमानों से अगर गैर मंतकी चीजों का डिमांड हो, गैर मंतकी यही है कि वो कह रहे हैं बुतों की पूजा करो, तो पैगंबर आप इसे कह दीजिए कुलिया इवन काफिरून। ये काफिरून जो कि ऐसी बातों की डिमांड कर रहे हैं, ऐसी चीजों का मुतालबा कर रहे हैं पैगंबर से जो कि मंतकी नहीं, अक्ल में आने वाली नहीं है, जिसे कोई बात शऊर इंसान कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो इनकी गैर अकली बातों के मुकाबले में आप मना कर दीजिए, वाज़ेह और मुकम्मल तौर से अपने नजरिए का ऐलान कर दीजिए कि मैं तुम्हारी इबादत नहीं करता हूँ। कुलिया इवन काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून। ये आयत का पैगाम ये है कि अगर कोई गैर अकली गैर बेतुकी बातें जिसका अक्ल से कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसे चीजों का मुतालिबा हो तो उनके मुकाबले में सही तौर पर आप ऐलान कर दीजिए कि मैं ऐसी चीजों को कबूल करने वाला नहीं हूँ। ये इसका पैगाम है। एक और पैगाम है कुलिया इवन काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून।
کفار سے برات و بیداری کا اعلان ہو رہا ہے کہ اگر آپ کفار سے کوئی عبادت کرتا ہوں لعابد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا ہوں، میں تمہارے راستے پر نہیں چلوں گا، تمہارا راستہ الگ ہے ہمارا راستہ الگ ہے۔ اظہار برات و بیداری کا اعلان ہو رہا ہے آیت کے ذریعے سے۔ یہ پیغام ہے، ایک پیغام یہ کہ دین کے معاملے میں دشمن سے آپ کبھی معاملہ نہ کریے، سازش نہ کریے۔ اس سے بات سے ہمارے یہاں بہت ہوتا ہے کہ جب دین کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو بڑی بڑی طاقتوں کی طرف سے جو مولوی حضرات ہوتے ہیں، جو مولانا ہوتے ہیں، ان کو خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور وہ کبھی کبھی چونکہ عمل کے لحاظ سے مضبوط نہیں ہوتے ہیں، تقلید سے دور ہوتے ہیں، وہ بھی جاتے ہیں۔ تو یہ صحیح طور پر دین کے معاملے میں اگر دشمن کی طرف سے کوئی معاملے کی پیشکش ہو رہی ہے تو جس طرح پیغمبر نے اللہ نے پیغمبر کو حکم دیا دین سے کبھی بھی معاملہ نہ کرنا، ان کے چاہنے والوں کو ہے کہ دین کے معاملے میں کبھی بھی معاملہ نہ کرنا چاہے، جتنی چیز کی پیشکش ہو دین کے معاملے میں مسلمانوں کے ساتھ اپنی قوم والوں کے ساتھ کبھی غداری نہ کرنا۔ ایک اور پیغام میں سورج ملتا ہے قاطعیت اور پائیداری استحکام کے ساتھ۔ پیغمبر نے جب ان کی طرف سے یہ ہوا کہ ہمارے خداؤں کی پوجا کر لیں، پرستش کر لیں، ہم دونوں ایک ہیں، آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریے، آپ کے دونوں مل کر رہیں، تو ایک رہبر کے لیے ہے کہ وہ ایسے موقع پر قاطعیت کے ساتھ استحکام کے ساتھ اپنے نظریے اور اپنی فکر کا اعلان کرے اور اس کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرے۔ یہ اللہ کا پیغام ہے کہ جب کوئی ایسی پیشکش ہو جو باطل پیشکش ہے، جو غلط چیزوں کی ڈیمانڈ ہے، اس کے سامنے ایک رہبر کے لیے ہے کہ وہ قاطعیت کے ساتھ، استحکام کے ساتھ، صراحت کے ساتھ، بغیر کسی روز کے، بغیر کسی جھجک کے وہ اپنے نظریے اور اپنے افکار اور اپنے عقیدے کا اعلان کرے اور اپنے موقف کا اعلان کرے۔ صلوات محمد علیہ عبادت سے خدا بندی حق و باطل کے درمیان میں میلاد و تمایز ہے۔ یہ بھی ایک پیغام ہے کہ اللہ کی عبادت یہ بتاتی ہے کہ تمہارا الگ ہے راستہ، ہمارا الگ راستہ ہے، حق و باطل کبھی اکٹھا نہیں سکتے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے ہے، ہمارا دین ہمارے لیے ہے، تمہارے دین اور ہمارے دین میں کوئی اشتراک نہیں ہے، تم اپنی جگہ پر ہو اور ہم اپنی جگہ پر ہیں، حق و باطل کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ یہ سارے پیغام اس میں سے اگر دو تین پیغام کی آپ دیکھ دیں گی تو کافی ہو جائے گا۔ سوال اب ایک اور سورہ ہے جس میں سورہ احد کہا جاتا ہے، بہت اہم سورہ ہے سورہ احد۔ جلدی سے کوئی کریں اور سورہ کاف ہے، اس کے بعد سورہ کوثر ہے۔ سورہ اخلاص، اس کا نام سورہ اخلاص ہے، سورہ قل اللہ کہا جاتا ہے، سورہ احد کہا جاتا ہے، سورہ قل اللہ احد، سورہ اخلاص، سورہ توحید، احسن و جزاک اللہ، سورہ اخلاص، سورہ توحید اور سورہ قل اللہ احد، یہ سب سورہ اس کے نام ہیں۔ یہ قرآن مجید کا 112واں سورہ ہے، اس کے بارے میں ہے، مکے میں نازل ہوا ہے۔ اخلاص اس میں یوں کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ کی توحید کیوں کہا جاتا ہے، اس لیے کہ توحید کیوں کہتے ہیں اس کو، اس لیے کہ اللہ کی یکتائی، اس کے ایک ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اخلاص کو کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس میں مومن جو ہے وہ پاری دوزخ کے عذاب سے خلاصی پاتا ہے۔ خلاص ہونا یعنی کیا ہونا، خلاص ہو گئے یعنی بچ گئے، باہر نکل آئے، تو خلاصی، اس سے خلاصی پاتا ہے۔ یا اس لیے بھی کہتے ہیں اس کو کہ اس میں صفات سلبیہ، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، جو صفات کے بعد صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ، صفات ثبوتیہ وہ صفات ہیں جو اللہ کے اندر پائی جاتی ہیں، جیسے قادر ہونا، جیسے متکلم ہونا، جیسے حی ہونا، جیسے مدرک ہونا۔ اللہ حی ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، ٹھیک ہے،
اللہ قادر ہے، یہ سب صفات ثبوتیہ ہے، یعنی وہ صفات جو اللہ کے اندر ثابت ہیں، پائی جاتی ہیں۔ ایک صفات سلبیہ کہتے ہیں، یعنی جو اللہ کے اندر نہیں پائی جاتی، جیسے وہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ مرکب نہیں ہے، اور اس کا کوئی گھر نہیں ہے، جس کو جسمانیات سے مبرہ ہے، اس کے جسم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح کی صفات ہیں جو آپ کتابوں میں پڑھیں گے، اس کو صفات سلبیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے نہ اس کو کسی نے پیدا کیا بنایا ہے، تو یہ سب صفات سلبیہ ہے۔ تو جو کہ صفات سلبیہ سے اللہ کے جو نفس ہے اس سے خالص کیا جاتا ہے، جسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ جہنم کے عذاب سے اس کو خالص کیا جاتا ہے، اس لیے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، یا صفات سلبیہ کے نفس سے اس کو خالص کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ اس کو سورہ صمد بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ صمد کے معنی کیا ہے؟ بے نیاز ہونا، صلوات ہے اس بچے کی سلامتی کے لیے پورا بھرپور صلوات ہے۔ تو سورہ مبارکہ کہا گیا، سورہ اخلاص کہا گیا، اخلاص معنی معلوم ہے خلاصی ہونا دشمن کے روزہ کے عذاب سے، یا یہ کہ صفات سلبیہ سے اللہ کو خلاص کرنا، یا اس کو سورہ توحید کہتے ہیں کہ اللہ کی یکتائی اور ایک ہونے کا اس میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کا ایک نام اور ہے مکشفشا، کیا کہہ سکتے ہو؟ مکشفشا جی میم کاف قاف، مکشفشا میم کاف، یہ کاف ہوتا ہے، کاف لقائی قلم قلم، مکشفشا، پھر کاف شین ہے، مکشفشا، سمجھ آ گیا؟ میم کاف شین کاف ہے، مکشفشا، کاف شین ہے، ٹھیک ہے؟ مکشفشا، اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اس کو بھی کہتے ہیں اور کیا نام ہے سورہ کافرون کو بھی کہتے ہیں۔ یہ نیا نام آپ نے سنا ہوگا، اس سے پہلے نہیں سنا ہوگا۔ آپ کسی سے پوچھے گا سورہ مکشفشا کس کہتے ہیں تو لوگ نہیں بتا پائیں۔ سورہ اخلاص بھی جانتے ہیں، سورہ توحید بھی جانتے ہیں، سورہ توبہ بھی جانتے ہیں، اور اس کو مکشفشا بھی کہتے ہیں۔ اس کو سورہ کافرون کو کیوں کہتے ہیں؟ اس کو مکشفشا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دو سوروں میں تاریخ شرک اور نفاق سے اپنے کو دوری کرتا ہے۔ شرک اور نفاق اپنے کو دور کرتا ہے، اس لیے اس کو مکشفشا کہتے ہیں۔ اس کو صمد بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سورہ صمد کیوں کہتے ہیں؟ احسن سلمان یہ سارے نام ہیں، اس میں سے دو نام بتا دیں گے تو باقی مطلب ہو جائے گا۔ ہم نے آپ کی جانکاری کے لیے سب سارے نام بتائے ہیں، سورہ صمد، سورہ توحید، سورہ قلع، سورہ اخلاص، سورہ مکشفشا، یہ سب شان نزول اس آیت کی کیا ہے؟ اس سورہ کی کیا یہ لیجیے سوال، شان نزول اس سورہ کی شان نزول کیا ہے؟ شان نزول معلوم ہے؟ شان نزول کسے کہتے ہیں؟ اس کا بیکگراؤنڈ کیا ہے؟ کیوں نازل ہوا؟ اس کا ریزن کیا تھا؟ سبب کیا تھا؟ کیا وجوہات کی اثر تو کن وجوہات کی بنیاد پر نازل ہوا؟ اس کا ریزن سبب کیا تھا؟ یہ کہتے ہیں شان نزول۔ یہودی اور مشرکین مکہ نے پیغمبر صحابہ کی خدا کی تعریف کرے، دیکھ رہے ہیں جب پیغمبر اپنا مشن لے کر چلے تو یہودیوں کی طرف سے ڈیمانڈ ہوئی، مشرکین کی طرف سے آپ جس خدا کے بارے میں اعلان کر رہے ہیں اس کی توصیف بیان کیجیے، وہ کیسا ہے، ہمارے لیے بیان کیجیے کہ وہ اللہ کیسا، کن صفات کا حامل ہے، اس کے اندر کیا خوبیاں ہیں، اس کے اندر کیا کوالٹیز ہیں، کیا صفات ہیں اس کے، وہ بیان کیجیے ہمارے لیے۔ تو روایت کہتی ہے کہ یہود اور مشرکین مکہ پیغمبر کی خدمت سے حاضر ہوئے اور کہا کہ اے خدا کے رسول، اے پیغمبر، ان سے کہا کہ آپ ہمارے لیے اللہ کی توصیف کیجیے۔ پیغمبر نے 3 دن تک کوئی جواب نہیں دیا، خاموش ہے، خاموش
اس کے بعد اللہ کی طرف سے یہ سورہ نازل ہوا اور کہا کہ پیغمبر ان سے کہہ دیجیے قل هو اللہ احد، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجیے کہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، اللہ اس کا اللہ سمجھ، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے نہ اس کو کسی نے، ولم یکن لہ کفوا، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی مثل نہیں، اس کا کوئی نظیر نہیں ہے، اس کے مقابل اس کا کوئی نظیر نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی مثل نہیں ہے، یہ سب سارے میں رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا بیک گراؤنڈ معلوم ہو گیا ہے کہ یہود اور مشرکین نے کہا ہے کہ پیغمبر آپ ہمارے لیے اللہ کی توصیف ہے، پیغمبر خاموش ہیں، اور جبرائیل کے ذریعے سے یہ سورہ نازل ہوا کہ پیغمبر نے اللہ کی صفات کو بیان کیا۔ یہ اسلامی اصول ہے۔ فضیلت اس کی سورہ احد کی سورہ اللہ کی فضیلت بیان ہے۔ اس کی فضیلت بہت زیادہ، یہ سورہ اس لیے فضیلت کا حامل ہے کہ اس کے اندر اسم اعظم ہے۔ کیا پتہ ہے؟ اسم اعظم کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی وہ نام ہے کہ جس کے ذریعے اس کے اثرات ہیں، برکات ہیں، اور اگر اس کو سمجھنا ہے تو قرآن مجید میں ہے سورہ نمل میں آصف بن برقیہ، کیونکہ وزیر تھے جناب سلیمان کے، جس کا نام آصف بن برقیہ، انہوں نے کیا کہا کہ جب جناب سلیمان نے کہا کہ تخت بلقیس کون بھاگ لائے گا وہاں سے، ٹھیک ہے، تو اس وقت قرآن کی آیت ہے کہ آصف بن برقیہ جو کافی وزیر تھے، انہوں نے کہا کہ میں آؤں گا تاکہ اتنی دیر میں کہ آنکھ کی پلک جھپکتی ہے، دیکھیے سب کی پلکیں جھپک رہی ہے، اتنی دیر میں آنکھ بند ہوئی کھلی اور وہ پھر حاضر ہو گئے۔ تو روایت ہے کہ جو لے کر آئے تھے ان کو ایک نام اللہ کا استعمال کرتے تھے، اس کو جانکاری تھی، اس کی مدد کیا اس میں اعظم۔ تو اس میں اعظم اس سورۃ البقرہ میں آیا ہے، معصومین نے کہا ہے، اس کی بہت برکت ہے، بہت اثرات ہے۔ اب یہ ہے کہ دیکھیں ہر چیز اثر کرتی ہے، لیکن سر آپ سربات کیا بارش کا قطرہ ہے، بنجر زمین پہ گرے گا تو بہ جائے گا، اور سیب کے منہ میں گرے گا تو موتی بن جائے گا۔ قطرہ ایک ہے، جیسی ظرفیت بھی، جیسا ظرف ہوا اسی لحاظ سے وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ جتنے بھی سورے ہیں یہ اثرات کے لحاظ سے کم نہیں ہے، ہمیں اپنے ظرف کو پاک کرنا پڑے گا۔ اگر ہمارا ظرف پاک ہو گیا تو جس طرح سے دوسرے لوگوں کے لیے اثر دکھایا ہمارے لیے بھی اثر دکھائے گا۔ دعاؤں کے اثرات میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی ہمارے اندر ہے کہ ہماری زبان نجس ہے، ہماری فکر نجس ہے، ہمارا دل نجس ہے، ہمارا قلب نجس ہے۔ ہم اسے پاک و طیب کریں، پھر دیکھیں اس کے برکات کیا ہے، اس کے برکات کیا ہے۔ سلوات محمد والے یہاں کے عالم دین بہت بڑے گزرے، عالمہ بنجر یہ کئی مرتبہ کے بیچ نماز پڑھنے کے طرف حاصل ہوا ہے، اور خلافات سے اس طرف حاصل ہوا ہے۔ ایک مرتبہ میں گرمیوں میں وہاں پر چھٹیوں میں لے جاتے تھے پکنک کے لیے، ان سے برکت کے لیے، تو ایک مہینے کے لیے پکنک کے لیے جاتے تھے، تمام جتنے بھی کالج کے بچے تھے ان کو وہاں پر دوسرا وہاں پہ کالج جو چھٹیوں میں خالی رہتا وہاں پر وہ کر لیتے تھے، آج کر لیتے تھے اور ہم لوگ لے جاتے تھے۔ تو میں گرمیوں میں گیا تھا وہاں پر مشہد میں ایک مہینے کے لیے، تو میں نے دیکھا وہاں پر آج حضرت کو، کیونکہ میں کئی مرتبہ ان کی خدمت میں حاضر ہو چکا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ رات کو تقریباً 2-3 بجے رات میں، کیونکہ میں نے اس کو جانا کہ جب تک یہاں پر ہے رات میں میں امام رضا کے پوچھے جا کر گزاروں، تقریباً 40 دن کا میں نے چیزہ کیا،
تو ایک دن رات میں تقریباً 3-4 دن یہ نیند آ رہی تھی تو میں نے کہا کہ وہاں وضو کر کے آئیں. تو میں جب نکل رہا تھا تو امام رضا کا جو باہر کا دروازہ ہے اس کے پیچھے کنارے پر اعلی بہجت بیٹھے ہوئے تھے زمین پر اور کوئی نہیں تھا. خادم دور تھے اور سر جھکے ہوئے اور گریا کر رہے تھے. باہر امام رضا علیہ السلام کا جو دروازہ ہے جہاں سے مومنین انٹری کرتے ہیں حرم کے اندر وہاں بیٹھے گریا کر رہے تھے اور بے تحاشا آنکھوں سے اشکاری تھا اور پبلک آئے کوئی نہیں پہچانا. میں نے پہچان لیا. میں ایک دم قریب گیا جیسے میں قریب سے جا 2-3 خادم اور گیا مجھے روکنا چاہا تو پھر آواز اشارہ کیا چاہتے ہیں تو میں نے دیکھا ان کو کہ وہ کیا رو رہے ہیں. میں نے آگے سے کہا کہ دعا کر دیجیے. اس کے بعد مجھے ہٹا لیا گیا. بہت ہی صاحب کرامت شخص ہے, بے انتہا کے کرامات ہیں. یہ سب پیدا ہوتا ہے تو انسان اپنے کو پاک و پاکیزہ کرتا ہے. ان کے بارے میں کئی بات سے ایک لمحے کے اندر یہاں سے کربلا پہنچ گئے, کربلا سے کہیں اور پہنچ گئے. تو یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جب انسان کا سب پاک ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ انہوں نے ملتا ہے کتابوں میں کہ ایک مرتبہ وہ کسی ایسے بچپنے میں ایک ایسی مجلس بیٹھے ہوئے تھے جہاں پر کسی نے غیبت کی, انہوں نے سن لیا غیبت کو, وہ ہٹے نہیں مانتے. تو ان کے بارے میں ہے کہ 20 سال انہوں نے واجب کہاں کے علاوہ کسی سے بات نہیں کی. اتنی بات کی بہت ہی ساری کی کتابوں میں ان کے واقعات ہیں. تو پہلے مقصد یہ ہے کہ جب انسان اپنے کو پاک و پاکیزہ کرتا ہے تو پھر اللہ اسے کرامت نصیب کرتا ہے جو چاہتا کرتا ہے. تو دعاؤں میں اثرات میں کوئی کمی نہیں ہے. ہمیں اپنے ذات کو پاک کرنا ہے. توحید جو ہے اس میں اعظم پر مشتمل ہے اور جس کے پاس اس میں اعظم ہوگا تو ہر مشکل سے رہائی حاصل کرے گا. ٹھیک ہے. اور یہ حدیث پوری ہے, میں اس حدیث کو نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. بس پیغمبر جس نے یہ کہا کہ راوی نے سوال کیا اور پیغمبر نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے, کوئی یکتا اور بے نیاز ہے, نہ اس کو کسی نے پیدا کیا نہ وہ اس نے کسی کو پیدا کیا. قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے. جو بھی مرد اس کو پڑھے گا اس کے اندر جو ہے تو سب کچھ عطا ہوگا, اس لیے کہ اس میں جو ہے اس میں آدم پایا جاتا ہے. پیغمبر نے فرمایا سر واقعہ اگر کوئی سورہ توحید یا سورہ اللہ کی تلاوت کرے گا تو واجب نمازوں میں تو خداوند عالم اس کو قیامت کے دن شہداء کے ساتھ اٹھائے گا, شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا. وہ لوگ جو اللہ کے راہ میں تو قربانی دے دیے ہیں, شہید کا بڑا اجر ہے, بہت ہی ثواب ہے. اگر کوئی سورہ اللہ کی مستقل تلاوت کرتا ہے تو روایت میں ہے کہ اس کو شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ ایک حدیث ہے. ایک اور حدیث ہے کہ امام علی نے فرمایا ہے کہ جو شخص چاہتا ہے تلوار پر محمد والے جو شخص چاہتا ہے کہ دنیا میں پاک و پاکیزہ اٹھایا جائے اور دنیا میں اس کے سارے گناہ دھل دیں اور وہ ایک زر ناب ڈائمنڈ کی طرح اور ہیرے کی طرح سے رہے, تو کسی کا حق اس کی گردن پر نہ ہو, تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد 12 مرتبہ سورہ اللہ کی تلاوت کریے. 12 مرتبہ ہے. ہر واجب نماز کے بعد 12 مرتبہ اللہ اسے گناہوں سے پاک کرے گا, اس کے سارے گناہ دھل جائیں گے, کسی کا حق اس کی گردن سے نہیں ہوگا. یہ تاکید ہے. اگر موقع ہو تو نماز واجب کے بعد سورہ اللہ کی 12 مرتبہ تب پڑھا جائے گا. اس طرح اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ روز جمعہ کے لیے کہا گیا ہے کہ انسان کہاں پڑھا جائے. یہ تو سوال بتاتے ہیں کہ آدم ہے, شہیدوں کے ساتھ اس کا حج ہوگا. اور کب پڑھا جائے گا اس طرح؟ روز جمعہ پڑھا جائے گا. اگر کوئی انسان عام دنوں میں تلاوت نہیں کر رہا ہے تو روز جمعہ تو ضرور اس کی تلاوت کرے. روایت میں ہے بلکہ یہ ہے کہ اگر کسی نے سورہ اللہ کو شروع کر دیا ہے تو حق نہیں اس کو غلطی سے بھی اس کو
نہیں کرتا ہے، کبھی نہیں کرتا ہے، تو راز یہ ہے کہ وہ اگر سے مسلمان ہے لیکن اس نے اللہ کی گرفتاری کو بیان نہیں کیا تو دین ابو لہب کرنا ہے۔ ہر نماز کے بعد اس کی دین کا فضیلت، جو شخص واجب نمازوں کے بعد تو اللہ کی تلاوت کرے تو خداوند عالم اس کو تمام دنیا اور آخرت کا خیر عطا کرے گا، اس کو اس کے والدین کو۔ سونے سے پہلے معصوم نے فرمایا ہے اور آگے کی روایت ہے کہ اگر کوئی انسان سونے سے پہلے سورہ قرآن اللہ کی تلاوت کرے تو 50,000 ملک اس کی حفاظت کرتے ہیں اور وہ تمام رات محفوظ رہتا ہے۔ 50,000 ملائکہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، لہذا سونے سے پہلے یہ وظیفہ بتائیے کہ چاروں کو ضرور پڑھ کر سنیے، بہت زیادہ اس کے ثواب ہے، دشمن کے شر سے محفوظ رہیں گے، رات بھر عبادت میں مدد ہوگی، ملائکہ کے آپ حساب میں رہیں گے، 50,000 ملائکہ آپ کو حساب کرتے ہیں۔ ثواب ہے یہ سورہ اللہ کے بارے میں تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ ایک دو اور چیزیں ہیں جو ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ قبرستان پڑھنے کے لیے انتہا تاکید کی گئی ہے سورہ اللہ کی، جب قبرستان میں جائے تو انسان کو 11 مرتبہ قبرستان اگر کوئی انسان قبرستان کی 11 مرتبہ سورہ اللہ کی تلاوت کرتا ہے تو معصوم فرماتے ہیں کہ جتنے بھی وہاں پر مردے ہیں ان کی تعداد کے برابر کو پایا ملے گا۔ لہٰذا یہ ہے سمجھ کے معنی کیا ہے؟ سمجھ کے مختلف معنی ہیں، اس میں بتایا گیا ہے سمجھ کہتے ہیں اللہ جو بے نیاز ہو اور اس میں کسی کا محتاج نہ ہو۔ سمجھ کے معنی بتایا ہے کہ اللہ ایسا بزرگ ہے جس کی اطاعت کی جاتی ہے اور کوئی بھی امر کرنے والا نہیں کرنے والا اس سے بڑا نہیں، وہ ایسی ذات ہے جس کی حکم کی سب پیروی کرتے ہیں اور اس سے بڑھ کر کوئی حکم نہیں ہے اور نہ کوئی اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ اس سمجھ کے معنی وہی جو آپ پڑھتے ہیں بے نیاز، یعنی وہ بے نیاز ہے، نہ خود کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ ہی سوتا ہے اور نہ وہ کبھی کا ہوا ہے، یہ بھی معصوم نے بتایا ہے کہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ یہ سمجھ بے نیاز ہر چیز سے بے نیاز ہے، نہ اس کے کوئی اور باپ ہے نہ کوئی اس کے بیٹا ہے، تمام چیزوں سے لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے نہ وہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ سربات کریں یہ سورہ اللہ کے بارے میں 2 باتیں تھیں کہ شان نزول کیا ہے، اس کے فائدے کیا بیان کر کے سورہ کوثر کے بارے میں ٹائم تو کنسنٹ رہ گیا ہے، معذرت کا بتانا ہے۔ سورہ کوثر کی بڑی فضیلت ہے، یہ قرآن مجید کا 108واں سورہ ہے، قرآن مجید کا 108واں سورہ ہے، قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ ہے، اس سے بڑھ کے کوئی اس سے بڑا کوئی سورہ نہیں ہے، 3 آیتوں پر مشتمل سورہ ہے۔ کیونکہ اس سورہ کی آغاز سورہ کوثر سے ہوئی ہے، اس لیے اس کو سورہ کوثر کہا جاتا ہے اور پیغمبر سے مطالبہ کیا گیا کہ اس عظیم نعمت کوثر کے مقابل میں آپ نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ اعوذ باللہ من کلمہ پڑھ دیتے ہیں کہ اے پیغمبر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، اے بے شک پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، انا اعطیناک، اے پیغمبر ہم نے آپ کو عطا کیا کوثر، انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، یعنی خیر کثیر عطا کیا۔ فصلی لربک وانحر، اس خیر کثیر کے شکرانے میں آپ 2 کام کریے، فصلی نمازیں پڑھیے، وانحر اور قربانی پیش کیجیے، انا شانئک هو آپ کا دشمن جو ہے وہ مقتول نسل ہے، اس کے کوئی نسل اس کے کوئی اولاد نہیں ہونے والی، اس کا ترجمہ ہے۔ شان نزول کیا ہے؟ شان نزول اس آیت کی یہ ہے، بتائیے کہ کو کوثر کیوں کہتے ہیں، اس کی اس کا جو پہلا لفظ ہے وہ کوثر ہے، اس لیے اس کو سورہ کوثر کہتے ہیں۔ شان نزول یہ ہے کہ پیغمبر مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے تو عمرو ابن عاص ابن وائل یہ 2 شخص تھے جو وہاں پر موجود تھے، انہوں نے پیغمبر کو تانا دیا۔ کیا تانا دیا؟ کہ یہ مقتول نسل ہے، یہ ابتر ہے، ابتر سے کہتے ہیں اس کے کوئی اولاد نہ ہو۔ پیغمبر کی اس وقت جو اولاد تھی وہ ان کا انتقال ہو گیا تھا، لہذا تانا دے رہے تھے کہ کوئی اولاد ان کی نسل نہیں چلنے والی ہے۔ یہ چیز پیغمبر کو
بڑی ہی جاہلیت میں افطر سے کہا جاتا تھا اس کی کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی. زمانے جاہلیت میں افطر سے کہتے تھے کہ جن کی کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی اظہار برات دشمنی. تو اس وقت اللہ نے پیغمبر کی دلجوئی کے لیے, کیونکہ پیغمبر کو دہشت کا تانا دے رہے ہیں پیغمبر کو کہ کوئی اولاد نہیں ہوگی, تو اللہ نے پیغمبر کی دلجوئی کے لیے یہ سورہ نازل کیا اور بشارت دی کہ آپ کی نسل آپ کی بیٹی کی زندگی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. یہ تو اس کا سارے دوسرے بیک گراؤنڈ کی پیغمبر مسجد میں گئے, آج ابن وائل جو کفار قریش میں تھا پیغمبر کو تانا دیا کہ کوئی اولاد نہیں ہے, یہ ابتر ہیں مقتول نسل ہے, یہ کوئی اولاد نہیں ہے. تو اس وقت پیغمبر کی دلجوئی کے لیے سورہ نازل ہوا اور بشارت دی گئی کہ آپ کی نسل جو ہے آپ کی بیٹی چلے گی جو کہ کوثر کی شکل میں آپ کو عطا ہوگی. سلوات پڑھیں محمد وعلیہ اس سورہ کو پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ جس نے کوثر کی تلاوت کی اس نے کعبہ کا طواف کرنے کا ثواب حاصل کیا, پہلا ثواب. جس نے سورہ کوثر کی تلاوت کی مسجد الحرام میں, مسجد الحرام جو کہ خانہ کعبہ میں ہے مسجد, اس نے اعتکاف کرنا. اگر کوئی وہاں پر اعتکاف کرے تو بہت زیادہ فضیلت ہے. 3 دن روزہ رکھا جاتا ہے, عبادت کی جاتی ہے اعتکاف میں. اگر کسی نے مسجد الحرام میں اعتکاف کیا تو جو اس کو ثواب ملتا ہے وہی سورہ کوثر پڑھنے والے کو ثواب ملے گا. اس کے علاوہ اگر کوئی انسان مستقل سورہ کوثر کی تلاوت کرتا ہے تو معصوم فرماتے اسے حوض کوثر سے سیراب کیا جائے گا. قیامت کے دن حوض کوثر سے سیراب کیا جائے گا. ایک اور فضیلت ہے کہ درخت طوبہ کے نیچے رسول سے گفتگو کا اسے شرف ملے گا. یہ سورہ کوثر کے فضائل بیان کیے گئے ہیں. جو سورہ کوثر کو واجب اور مستحب نمازوں میں تلاوت کرے گا قیامت کے دن اسے حوض کوثر سے سیراب کیا جائے گا. سلوات پڑھیں محمد وعلیہ. سورہ کوثر کی کیا معنی ہے؟ سورہ کوثر کا ایک معنی ہے خیر کثیر. کیا ہے؟ دوسرے معنی ہے یعنی ہر طرح کا خیر, اسے کوثر کہتے ہیں. دوسرے نہر ہے جنت میں کہ جو بہت زیادہ دودھ سے زیادہ شیریں ہے, دودھ سے زیادہ سفید ہے, شہد سے زیادہ شیریں ہے. اس نہر کو کوثر کہا جاتا ہے. مولا جی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ علی کوثر ایک ایسی نہر ہے. جب یہ قرآن نازل ہوا تو مولا علی نے رسول اللہ سے پوچھا کہ خدا کے نبی کوثر کسے کہتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ علی کوثر ایک ایسی نہر ہے جو عرش الہی کے نیچے جاری ہوتی ہے, جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور اثر شہد سے زیادہ شیریں ہے اور مکھن سے زیادہ نرم ہے. اس کے اطراف میں یاقوت و مرجان و زبرجد کے پتھر لگے ہوئے ہیں اس نہر کے کنارے کنارے, اور اس کی گیا اس کی خاص زعفران ہے, اس کی خاک مشک و عنبر ہے, اور اس کے پائے وہ زیر عرش الہی ہیں. اور یہ جو بھی اس سورہ کی تلاوت کرے گا اللہ اس کو اس کا اجر دے گا. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. اس کے بعد علی رسول اللہ نے علی کے ران پہ ہاتھ مارا اور مارنے کے بعد کہا علی یہ نہر ہمارے لیے ہے, یہ نہر تمہارے لیے ہے, اور اس کے بعد تمہارے چاہنے والوں کے لیے ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. کوثر کے معنی شفاعت کرنے کے ہیں. شفاعت چونکہ ظاہر سی بات ہے بیوی کے جتنے بھی اولاد ہیں شہزادی کو نصیب ہے وہ اول معصومین ہیں, اور اس کے بعد علماء ہیں جو علماء پوری کائنات میں پائے جا رہے ہیں. ایسے علماء جنہوں نے قربانیاں دی, فقیہ, محدث, مفسر, والا مقام, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کی حفاظت کے لیے قربانیاں پیش کی. یہ سب وہ ہیں جو قیامت کے دن شفاعت کریں گے مولا علی کے چاہنے والوں کے لیے. یہ شفاعت ایک معنی یہ دیا گیا. کوثر کے معنی شفاعت کرنے والے. ظاہر سی بات ہے ائمہ معصومین اور اولاد زہرا ہی شفاعت کریں گی, اور کون شفاعت کرے گا؟ تو کوثر سے مراد صدیقہ طاہرہ ان کی اولاد طاہرین ہیں, اور وہ علماء ہیں جو ان کی اولاد سے ہیں کہ جنہوں نے دین کی حفاظت کے لیے قربانیاں پیش کی. یہ سارے علماء اور ائمہ معصومین مومن
दीन की कयामत के दिन क्या करेंगे? शफाअत करेंगे अल्लाह के इसके पैगाम आप नोट कर लीजिए। ये तो मैंने बहुत जल्दी बहुत सारे इसमें फजाइल बयान किए हैं, टाइम नहीं है, प्यारा खास बातें आपके खिदमत में पेश की। इसका पैगाम क्या है? इसका पैगाम ये है कि फारजन और नस्ल जो है कतियत इलाही है। नस्ल जो है हमेशा अल्लाह की तरफ होगी। इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ पैगंबर हमने कौसर अता किया। नस्ल और फारजन जो है वो अल्लाह की तरफ से अता करता है। और इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ पैगंबर हमने कौसर अता किया। ये इस बात का पैगाम है कि जब भी आपको कोई नेमत मिले तो हमेशा नेमत के शुक्राने में आपको शुक्राना अदा करना है, शुक्रिया अदा करना है। जैसे अल्लाह ने पैगंबर को नेमत दी, इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ पैगंबर हमने आपको कौसर दिया, खैर कसीर दिया, सिद्दीक़ ताहिरा दिया। फसल्ले, आप इसके शुक्राने में दो काम कीजिए, नमाज़ें पढ़िए और कुर्बानी दीजिए। तो ये पैगाम है कि जब भी कोई नेमत मिले तो हमें शुक्राने के तौर पर अल्लाह की इबादत करना है और राह खुदा में इंफाक करना है और खर्च करना है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और पैगाम है कि जब भी नेमत मिले तो ये नेमत हमारे पर जिम्मेदारियां आयत करती है कि हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। कुरान में नमाज और सजदे शुक्र की सिफारिश हुई है। फसल्ले लिरब्बिका, नमाज़ें पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। तशक्कुर फौरन होना चाहिए। ये लफ्ज़ फ़ाल आया है, ये फौर के ऊपर है। जैसे वहां पर है मन कुंतु मौला फहाज़ा ली मौला, ये फसल के ऊपर है कि रसूल अल्लाह के बाद कोई मौला है तो फौरन मौला अली है। यहाँ पर भी आया है इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले, यानी फौरन जब भी नेमत मिले आप फौरन अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए। फौर की बरात करता है, फसल्ले तस्दीक़ात और के ऊपर ये पैगाम होता है। और शुक्रिया का तरीका हम अल्लाह से सीखे कि अल्लाह ने कैसे शुक्रिया किया, तो तरीका बताया पैगंबर को। शुक्रिया क्या है? पैगंबर को बताया अगर आपको शुक्रिया अल्लाह का शुक्र अदा करना कैसे करें? नमाज़ें पढ़ें, कुर्बानियां दें। शुक्र का अंदाज भी अल्लाह ने पैगंबर को आपको बताया है कि आप शुक्र में क्या करेंगे। तरीका बताया कि आपको इतनी बड़ी नेमत मिली, आप शुक्र में क्या करेंगे? नमाज़ें पढ़ें, इंफाक कीजिए। हमें भी यही करना है कि अल्लाह ने हमें कितनी नेमतें दी, आँख दी, कान दी, ज़बान दिया, दिमाग दिया, इस सारी नेमतें अल्लाह ने हमको दे दी। अगर एक नेमत दी इंसान से अल्लाह इंसान से सर कर दे, आंखों की बसारत, तो दुनिया उसके लिए अंधेरी हो जाएगी। इतनी नेमतों के बावजूद अगर हम अल्लाह का शुक्र अदा न करें, नमाज़ें न पढ़ें, तो फिर हम अल्लाह का क्या जवाब देंगे? हमको नमाज़ें पढ़ना है और दीन खुदा में हमें इंफाक भी करना है, खर्च भी करना है, लोगों की मदद भी करना है। ये पैगाम हमें सूरह कौसर देता है। अल्लाह के सवाल पूछना चाहते हैं मौजूद से मुताल्लिक़, तो पर्ची भेज सकते हैं या माइक के जरिए? पानी बहुत कम था, जरूरत थी और नाश्तों की, लेकिन बयान किया बहुत सारी बात, बहुत सारे मसाइल बयान करते हैं। लेकिन टाइम नहीं है, और इसके बाद मुझे जगह पर बुलाना है, लिहाजा वो खास खास बातें बयान करती हैं। अगर कोई चीज़ रह गई है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। सवाल है कि समद नाम नहीं रख सकते क्या, क्योंकि आप
آپ نے بتایا ہے کہ سمجھ میں ہے وہ کھاتا نہیں ہے، سوتا نہیں ہے، بے نیاز سمجھ رکھتے ہیں نا، معصومی نے کہا ہے بہت سارے لوگوں کے نام سمجھ ہیں، سمجھ رکھنا چاہیے اللہ کے ناموں سے دیکھ کر، سمجھ ہی بے نیاز کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جو لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں وہ بسم اللہ کہہ کے قرآن پڑھتے ہیں آیت پہ، تو کیا سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے تو اس کو بھی ایسے ہی پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من غضب جبار، وہاں پر یہ کلمہ کہا جائے گا بسم اللہ نہیں، اعوذ باللہ من غضب جبار، کیونکہ وہاں پر غضب کا تذکرہ ہو رہا ہے اور بسم اللہ اللہ کی رحمت کو بیان کر رہی ہے، رحمت غضب کے ساتھ سازگار نہیں ہے، لہذا وہاں پر اعوذ باللہ من غضب جبار ہے۔ نافلہ کا مطلب کیا ہے؟ نافلہ نفل کہتے ہیں نافلہ نمازیں جو ہوتی ہیں جو مستحبی نمازیں ہوتی ہیں اور وہ چیز جو اضافی ہو، نافلہ مستحبی نمازوں کہتے ہیں کہ جو واجب نمازوں کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، نافلہ اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ جو واجب نمازوں میں کمی رہ گئی ہے، جو کمی ہے اس کے جبران کے لیے، وہ کامل کرنے کے لیے نماز نافلہ پڑھی جائے گی۔ اگر آپ کے واجب نمازوں میں کوئی نقص رہ گیا ہے، کچھ کمی رہ گئی ہے، تو یہ نافلہ نماز اس کو کمپلیٹ کر دے گی، اس کو کمال بخش دے گی۔ ٹھیک ہے، یہ ہے نماز نافلہ کا سفر۔ جی سورہ کوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتنا آتینا کل کوثر، ہے پیغمبر ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، کوثر عطا کیا۔ کوثر سے مراد یہاں پر خیر کثیر یعنی نسل کثیر، یعنی صدیقہ طاہرہ، آپ کو ہم نے نسل کثیر عطا کیا۔ فصل لے اس نسل اور اس عطیے کے شکرانے میں آپ دو کام کیجئے، فصل لے اللہ کی عبادت کیجئے، ونہر اور قربانی پیش کیجئے، اتنا شانیہ کا بے شک آپ کا جو دشمن ہے وہ مقتول نسل ہے ابتر۔ مولانا صاحب کوثر کی میننگ بتا دیں جو آپ نے بتائی تھی۔ خیر کثیر، نسل کثیر۔ کیا ہم نماز کو ختم کرنے کے بعد قل یا ایھا الکافرون کی تسبیح پڑھ سکتے ہیں؟ قل یا ایھا الکافرون کی تسبیح کے لیے تو نہیں ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں پڑھیں، اور بہتر یہ ہے کہ آپ صلوات کی تسبیح پڑھیں، صلوات کی تسبیح پڑھیں تو زیادہ تاکید کی گئی۔ آپ نے کس سورہ کے متعلق یہ بتایا تھا کہ شہیدوں کے ساتھ رہ جائے؟ سورہ توحید کے لیے کہا اور سورہ کافرون کو، سورہ فلق آسان جزا کرنا، سورہ فلق کے لیے اور سورہ توحید کے لیے کہا ہے۔ جو آج کی درس کہا سورہ توحید کے لیے کہا ہے کہ اگر کوئی سورہ توحید کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اس کو شہداء کے بارے میں دکھائے گا۔ تعبیر قرآن سے کیا مراد ہے؟ ایک تعبیر قرآن ہوتا ہے، تنزیل قرآن ہوتا ہے۔ تعبیر یعنی وہ کلمات کہ جن کے ظاہری معنی قرآن سے نہیں لیے جائیں گے، جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سارے لوگوں کے اوپر ہے۔ تو یہاں یہ ید کے معنی ظاہر جو ہے وہ ہاتھ نہیں لیا جائے گا، لیکن اللہ کی قدرت سب سے شامل ہے۔ تو ید کے معنی یہاں ظاہری نہیں لیا جائے گا، اس کی تعبیر کی جائے گی، یا وجہ اللہ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وجہ کے معنی یہاں پر معصومین ہیں، جو کہ مظہر الہی ہیں، جو ان کا عکس ہیں، پردوں ہیں، آئینہ معصومین کی ذات الہی ہے، جس کو جو ان کے جس کو کہا گیا وجہ اللہ کہا گیا ہے۔ یا اس کے علاوہ اور بہت جگہ پر ہے، تو اس طرح کی جو آیات ہیں ان کی تعبیر کی جائے گی، ان کے وہ معنی جو معصومین نے بتائے ہیں ظاہری معنی مراد نہیں لیا جائے گا، بلکہ اس کے باطنی معنی مراد لیا جائے گا۔ یہ کے معنی یہاں ہاتھ نہیں ہوگا، ہاتھ ترجمہ کریں گے تو اللہ کے جسم و جسمانیات کے مشاہد ہو جائیں گے، اور پھر اللہ کے جسم میں ہاتھ ہے، اللہ ہاتھ سے مبرہ ہے، تو یہ کے معنی یہاں قدرت کے کہ اللہ
अल्लाह की कुदरत का दिखाने वाला है। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के वक्त जो नमाज पढ़ी जाती है उसमें नाम बताओ। नमाज आयात जो पढ़ी जाएगी 2 रकात है, उसमें 5 कुनूत है, 10 रुकू है। पहली रकात में उसमें 2 कुनूत है और 5 रुकू है। दूसरी रकात में 3 कुनूत है और 5 रुकू है। कुल 10 रुकू है और 5 कुनूत है। हर दूसरे रुकू के में जो है आगे पहले नमाज आयात जब भी कोई खौफ दहशत पैदा हो तो वहाँ पर जैसे जलजला आए, जैसे सख्त आंधी आए, जिसकी वजह पर लोग दहशत ज़दा हो जाए तो वहाँ पर नमाज आयात पढ़ी जाती है। वाजिब है हर इंसान के लिए। जी पता ये कहते हैं कुनूत ना कुनूत है नहीं के उसके तरीके अगर ना पढ़े तो वो नहीं है, लेकिन ये बेहतर है कि आप जो तरीका बताया उसके साथ पढ़िए ताकि नमाज सही हो। और कोई सवाल? कुनूत मुस्तहब है। अगर किसी ने भूल गया है तो नमाज बातिल नहीं होगी। कुनूत मुस्तहब वाजिब नहीं है, लेकिन बेहतर है कि आप कोई भी मुस्तहब को भी नमाज में मत छोड़िए। इल्ला ये कि मजबूरी हो जाए तो वहाँ पर अगर है भूल जाए आम हालात में बेहतर है कि आप लोग इतना सवाल पूछना है पूछ लीजिए, मतलब ये आप ही कर सकते हैं। जी पूछ लें, मुश्किल नहीं, जो भी आपके जहन में है हाजिर हो जिस तरह के सवाल पूछ सकते हैं। नमाज नाफिला की नियत क्या है और कैसे पढ़ी जाती है? नमाज नाफिला क्यों पढ़ता हूं? नमाज से पहले 2 रकात नमाज नाफिला है जो बेनियाज की ताकीद की गई है। वाजिब नमाजों में अगर कोई कमी है, वाजिब नमाज को कमाल तक पहुंचाने के लिए नमाज नाफिला रखी गई है। सुबह से पहले 2 रकात पढ़ी जाएगी, ज़ोहर पहले 8 रकात 2 रकात पढ़ी जाएगी, असर से पहले 2 रकात 8 रकात पढ़ी जाएगी, मगरिब के बाद 2 रकात 2 रकात पढ़ी जाएगी। नाफिला मगरिब पढ़ता हूं मैं तो रकात नहीं लगता, सुन्नत तो रकात नहीं लगता। फिर नाफिला मगरिब पढ़ता हूं सुबह की तरह पढ़ी जाएगी, सुन्नत तो रकात नहीं लगता। ठीक है। और इशा की नाफिला 2 रकात बैठ के है और 1 रकात खड़े होकर है। ये पहला ये नाफिला है, उसके बाद नमाज़ स्टार्ट। और कोई सवाल? सवाल है कोई? नारे से बात करते हैं। जो भी सवाल है आप पूछ सकती हैं, 10 के अलावा कोई मुश्किल नहीं। पुराने मस्जिद में जो सजदे हैं उसको किस तरह से अंजाम दिया जाए? 21, 24, 27, 30, 30 30 बादशाह पाए हैं। 21वें में सूरह फुसिलत, सूरह हामीम सजदा, सूरह इकरा, ये 4 सूरह हैं। 21वें पारे में, 24वें पारे में, 27वें पारे में और 30वें पारे में। ये बकिया इसके अलावा जो भी आएंगे वहाँ पर मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। लेकिन इसमें जो सूरह नजम में आएंगे या सूरह फुसिलत में आएंगे या सूरह इकरा में है, ये हामीम सजदा, ये जितने 4 सूरह हैं 21 में, 24 में, 27 में और 30वें में, इसमें सजदा करना वाजिब है। अगर सजदा नहीं करेंगे तो गुनहगार होंगे। सजदा जो है जितना सजदा किया था उसी तरह सजदा किया जाएगा। सजदे का तरीका है उस तरह से। अलबत्ता ताहरा शर्त नहीं है, सजदा आपको यानी ये जो सातों आमला सजदा है वो दिवाना पड़ेगा। कुछ दुआएं ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा ला इलाहा इल्लल्लाह रुबूबियतन व रिज़्क़ा, ये दुआ है लंबी। अगर ये याद है किताबों में है तो पढ़ लीजिए, अगर ये दुआ नहीं है तो आप ये करें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सजदा वाजिब, हाँ सुनने में भी वाजिब है। अगर जो सुन रहा है उसके ऊपर भी सजदा वाजिब है। जो पढ़ रहा है उसके ऊपर, जिसके कान में आवाज जा रही है, बालिग है, आखिर उसके ऊपर सजदा करना वाजिब है। हाँ नहीं नहीं सजदा क्योंकि वो लग देता है और बेहतर है कि सजदे में
तीनों जितने घुटने चाकू आधा चलना को देखना होगा। जी जो साहब ये वाजिब चीज है, जो साहब का है ये वाजिब, जिनका साहब का टिकना वाजिब है। नाक के लिए जो रखते हैं जैसे जगह साहब वाजिब नहीं है। सवाल है कि खातून के जो मखसूस नजाकत के अय्याम होते हैं, क्या उसमें वो कुरान पढ़ सकती हैं? क्या वाजिब सजदे आए तो वाजिब सजदों के अलावा पढ़ सकती हैं। अलबत्ता जो है वो वाजिब सजदों में ही पढ़ सकती हैं, वाजिब के अलावा पढ़ सकती हैं। सुन नहीं सकती कुरान की आयत को, हुक्म है कुछ पीरियड में वज़ू करके इंसान खड़े करके जिक्र इलाही करे, तस्बीह पढ़े, ये मुस्तहब है वज़ू करके। अलबत्ता इस वज़ू से नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर वज़ू होता है मुमकिन इस्तिलाह होता है, गैर मुमकिन इस्तिलाह होता है, दो तरह का वज़ू होता है। कोई कहे तो एक वज़ू जिसके जरिए हम नमाज पढ़ सकते हैं, एक वज़ू वो है कि जिसके जरिए से कराहत खत्म हो जाती है और इंसान उसके जरिए से खाना खा सकता है। अगर किसी का वज़ू वाजिब है तो वज़ू करके खाना खाए, कराहत खत्म हो जाती है। या उन अय्याम में जो मखसूस है उनको से उन अय्याम में इंसान वज़ू करके आप अपने बिस्तर पर बैठ के नमाज के वक्त में तस्बीह पढ़े, सवाब हो जाता है। अगर बैठ कर नमाज पढ़ते हैं तो नमाज शब में नमाज वित्र भी है, तो क्या इसको बैठ कर 2 रकात पढ़ना होगा या 1 रकात? जी 2 रकात पढ़ना होगा। उसके लिए भी है कि जो है वो 2 रकात इसको जो है वो 2 रकात पढ़ी जाएगी। अगर नाम कंडीशन में जिन लोगों ने कॉपीज जमा की, उन लोगों में से 3 नाम हमारे पास आए हैं माशाल्लाह, जिन्होंने बहुत मेहनत से कॉपी अपनी मेंटेन की है। एक दर्स लिखा है, एक पॉइंट को लिखा है, और जो हमारे पास नंबर्स एक आउट ऑफ 10 हम लोग नंबर्स दे रहे थे कि किसने कितना हद तक मेहनत की है। तो 3 ऐसे नाम हैं, 2 बहरान में से और एक बहरान में से एक है जिनका नाम जो है, और हमारी जानिब से छोटी सी कोशिश, एक मुख्तसर सा इनाम है जो उनके लिए आप लोगों के सामने पेश किया जाएगा। बाकी जिन लोगों ने कॉपीज जमा की, आप लोग जो है आप लोगों की मेहनत इमाम के सामने है और आज देने वाले वो है। ये एक छोटा सा तोहफा है, अगर हम लोग एक अदना सी कोशिश करें कि बाकी लोग जो नहीं लिख पा रहे उनकी हौसला अफजाई हो। तो मेरा ज़्यादा वक्त लिखते हुए मैं पहले अफराद को बुलाना चाहता हूँ, और वो मेरी स्टूडेंट में से है, इनका नाम है अली पारस। मैं गुजारिश करता हूँ वो आए और मौलाना से इनाम लें। इनकी इस्तेमाल में बाबा से बुलंद सलावत पढ़ना। सलावत पढ़ते हैं। अब मैं दूसरी फीमेल स्टूडेंट है, उनका नाम लेना चाह रहा हूँ। एक मतलब बाबा से बोल सकता है। सलावत जारी रहनी चाहिए। जो दूसरी बाहर है, मतलब जो दूसरे इनाम से हकदार है, उनका नाम है बाहर तदहीर फातिमा, वालिद का नाम है अफसर रजा। अगर मौजूद हो तो अपना इनाम यहाँ से हासिल कर सकती है। तदहीर फातिमा इनके इस्तकबाल में और
इंशाअल्लाह सलामती के लिए मरतबा बाबा से बुलंद उन्होंने भी माशाल्लाह बहुत मेहनत की और बहुत अच्छे से अपनी नोट्स को मेंटेन किया है। तो इनके इस्लामी के काबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े।